معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر سے پوچھے جانے والا سوال نوٹس کی شکل میں یہ ہے کہ سخت بیماری میں مبتلا انسان کے لیے کون سی تسبیح یا دعا کریں۔ تسبیحات سے جڑے باقی سوالات پر مبنی ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آف دا ریکارڈ اردو کے فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا، جہاں پر جلد ہی استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے کمپلیٹ لیکچرز کو اسی طرح قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے گا۔ ہمارے فیس بک پیج کو آپ فالو ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے میں آسانی رہے۔ پھر اللہ کا نفس وما سواہا، میں نے نفس انسان کو درست کیا۔ یہ جو سواہا کا لفظ استعمال کرتا ہے نا، یہ ہائی ٹیکنالوجی میں کرتا ہے، بہت باریکیوں میں جا کر ہم نے نفس انسان کو درست کیا۔ آپ کو پتا ہے اس کی تعداد کتنی ہے، کتنی باریک ہیں کہ کارٹیکس برین میں 1 بلین سیلز ہوتے ہیں، 1 بلین سیلز کارٹیکس برین میں۔ اتنی بڑی گہری پیچیدہ نفسی اشکال کی دنیا بنائی ہے اس نے، مگر اہلیت کیا ہے؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ جو برین کے اسپیشلسٹ ہیں نا، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ لا تعداد کائنات مر گئی انسانوں کی، حیاتیات کا بے حد نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ انسانی برین کسی ایکسٹرنل سٹیمولائی کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ دیکھو آپ خود تو غور کرو، آپ کہتے ہم سوچتے ہیں، نام بھی ہومو سیپین رکھا گیا، ہومو سیپین، سیپین تھوڑی بھی نہیں، زیادہ سوچوں والا۔ مگر خواتین و حضرات، اتنی زیادہ سوچوں والا انسان تھا، ایک تصور نہیں پیدا کر سکا اپنے خیال سے، ایک تصور۔ The reason was there is no spontaneous growth of thought in human mind. یہ امپورٹنٹ تھا، یہ بات جاننا بڑی امپورٹنٹ۔ ہمارے دعوی کتنے غلط ہو سکتے ہیں یہ آپ سوچ لو۔ There is no spontaneous growth of thought in human mind. یہ تو فلسفہ بہت پہلے ختم ہو گیا تھا۔ پھر ہوتا کیا ہے دماغ میں؟ An external stimulus is applied to your brain. باہر کا حادثہ، ایک واقعہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک سٹیمولائی کریٹ کیا جاتا۔ یہ جو اندر آپ کے 1 بلین سیلز ہیں نا برین کے، ان کو وہ میسج جا رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جلدی سے ایوری تھنگ از بینگ شفلڈ، ریسپانس اس طرح۔ اگر آپ نے ریسپانس تخلیق کر لیا تو آپ زندہ ہو، اور اگر آپ ریسپانس نہیں تخلیق کر رہے تو آپ مردہ ہو۔ تو تمام تھاٹ جو ہے ایکسٹرنل سٹیمولائی کے ریسپانس کو کہتے ہیں۔ اگر قرآن سنو گے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ہم نے الہام کیے فسق و فجور، اے ذہن انسان کے امانت دارو، ہم نے الہام کیے فسق و فجور، ہم نے الہام کیے خیال تقوی۔ دیکھو تقوی کا لفظ استعمال کرتے لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایک سنگولر کیفیت ہے۔ یہ تو آپ کی تمام خوبیوں، صرف عبادات پہ نہیں ہے، یہ آپ کی تمام خوبیوں پہ محیط ہے۔ کوئی اچھا کام کرو گے اس پہ تقوی کا لفظ بول سکتے، اندھے کو رستہ دکھاؤ گے تقوی ہے، کسی بدتمیزی کے جواب میں تمیز سے کام لوگے تقوی ہے، کھردری زبان کے زبان میں شائستہ زبان لکھنوی تخلیق کروا تقوی ہے، کسی ایٹیچیوڈ میں جب آپ نائسر ایٹیچیوڈ اختیار کرو گے تقوی ہے۔ سرکار رسالت مآب کا ایک ارشاد گرامی ہے، فداء می و ابی، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں۔ معاشرے کی خلاقیت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو ایک ایسا اصول دے جائیں
کہ جس کو جب دیکھا جائے اس کی لطافت برقرار رہے. فرمایا نرمی جس شے سے نکل جاتی ہے وہ بدصورت ہو جاتا ہے. فرمایا نرمی جس چیز میں داخل ہو جائے وہ خوبصورت ہو جاتی. سنگل لا ساری عدم برداشت ختم ہو جائے گی, ہے نا. اگر آپ کے ایٹیچیوڈ میں نرمی آ جائے اور آپ کو احساس ہو کہ یار جو میں نے اتنا سارا میک اپ پہ پیسے ضائع کیا ہے, اگر ایک نرمی اختیار کرے ویسے ہی خوبصورت ہو جاتا ہوں. تو نرمی جس چیز میں داخل ہو جائے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ وہ خوبصورت ہو جاتی, اور نرمی جس چیز سے نکل جائے وہ آف دا ریکارڈ چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے لیکچرز کو ود ریفرنسز آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس ویڈیو میں اس ایڈیشن کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, اور اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ایسی ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں.